آج غالباً 9 روزہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اس مہینے کی اہمیت فضیلت الحمدللہ سارے باب معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر برکات کتنی ہیں، صحت کی برکت کتنی ہے، افطار کی برکت کتنی ہے، اور اس کے اندر کھاتے کی برکت کتنی ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ سر سمجھ رہے ہو. اصل جو ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام ممبر تے چڑھے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھا ہے، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھا ہے، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھا ہے، فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا ہوا ہے کہ تساں ہر قدم تے آمین فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آئے تو انہوں نے گل آکھی ہے کہ جڑا بندہ وہ حالات وہ شخص جیتے سامنے میرا نام مبارک آئے اور میرے درود نہ پڑھے وہ بندہ ہلاک ہو جائے. آپ نے السلام فرمایا آمین. دوجا بندہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں پیو نو پایا یا ایک نو پایا کہ وہ بندہ اپنے ماں پیو کی خدمت نہ کر کے جنازہ حاصل نہ کر سکے تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے. تیسرا بندہ آپ نے السلام فرمایا کہ تیسرا بندہ کیڑا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان دے برکات، ماہ رمضان دے فضائل، ماہ رمضان دے روزے نہ رکھے اور جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے. تو آپ نے اپنے فرمایا آمین. ہوں جس وقت دعا کرنا بد دعا کرنا لا جبریل علیہ السلام ہوئے اور آمین آخنا والے چاہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو دسو بھائی اس کا کی بن سی. ساری بات حق کا یقین ہی ہے اگر اساں یہ کام نہ کرو تو آپ علیہ السلام نے انہوں نے جبریل السلام کی بد دعا تے آپ نے آمین فرمایا ہے. تو اس واسطے اساں نے ساری چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. جس وقت آپ علیہ السلام نے نام مبارک آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے دلی پڑھو، زبانت پڑھو، اس طریقے پڑھو. اور والدین کی خدمت جڑی ہے یہ بھی ضروری ہے. آپ علیہ السلام نے یہ بھی تذکرہ فرمایا ہے، سارے ایک علیحدہ موضوع ہے. اور ماہ رمضان دی رہے روزے یہ آپ علیہ السلام نے یہ گل فرمائی ہے کہ جڑا ماہ رمضان میری زندگی آ گیا ہے اور اس نے روزے رکھ کے اللہ کا حکم مان کے جنت حاصل نہیں کی تھی تو اس سے وہ بھی ہلاک ہوئے. تو سانو ساری نے سوچنا چاہیے اور اساں اج صحت مند ہیں، تو صحت دیتی ہوئی ہے، کٹے کٹے ہیں، کھانے پیندے ہیں، لیکن اساں اج سستی کر ویندے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر ویندے ہیں، روزہ نہیں رکھتے کیوں جی من فلانا کام ہے، من فلانا کام ہے جی. اس طریقے نال ان چیزوں کو بچنا چاہیے کہ سانو سستیاں نہیں کرنی چاہیے. واپس اللہ تعالیٰ بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، شفقت ہے کہ اوائل اسلام کے اندر یہ روزہ افطار کرنا ہے. دین کی بھوک علیحدہ چیز ہے، دین کی پیاس علیحدہ چیز ہے. اوائل اسلام کے اندر اسلام کی ابدیت ہے، اس وقت روزے کی فضیلت آئی ہے، لیکن احکام پورے نازل نہ ہوئے. تو اس وقت افطاری تو بعد عشاء تو بعد یعنی سمن تو پہلے اس طریقے اتنا وقفہ عشاء کے درمیان ہوگا اتنا وقفہ سمن تو پہلے اس تو بعد نہ وہ بندہ مباشرت کر سکتا ہے بیوی نال تے نہ وہ بندہ کھا پی سکتا ہے عشاء تو بعد یا عشاء کے لگ بھگ. یعنی یہ اوائل اسلام کے اندر حکم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے خصوصی رحمت فرمائی ہے بات کے اندر کہ سارے اتنے کھان پینے حلال فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور سارے واسطے بیوی نال دوستوں کے نال یا اس طریقے کا معاملات وہ بھی اللہ نے حلال کر دیتا ہے. تو اس کے باوجود ہی اساں اس تو غفلت کریں
روزے نہ رکھتے اور اساں ہو سکتا ہے سمجھنے ہوں کہ روزے جو ہیں یہ صرف اساں امت تے فرض ہیں. نہیں، روزے اللہ تعالیٰ نے پہلے ادھر فرض فرمایا. یہ ادھر سارے روزے رکھتے ہیں، انہوں نے فرض روزے اللہ تعالیٰ نے سارے نازل فرمایا. تو روزہ جڑا ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نعمت ہی ہے اور ادھر فضل ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا، ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تھارے روزے فرض کر چھوڑے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تھاری تو پہلے امتنے روزے فرض کیتے نا کہ تھاری پہلے امتنے روزے فرض کیتے گئے ہیں، اسی طرح تھارے روزے فرض کیتے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں روزے فرض کیتے نہیں؟ کہ مقصد ہے دا لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی بن ونجو، تاکہ تساں پرہیزگار بن ونجو. یا اللہ یہ روزے فرض کرنے کا مقصد کی ہے، یہ روزے رکھنے کا فائدہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جڑی چیزاں میں حلال کیتے ہیں تھوڑے واسطے، جڑی چیزاں تساں کھاندے پیندے ہو، جڑی چیزاں تساں نوش فرمائندے ہو، یا جڑی تساں بھی حلال کیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنا جڑا حکم نازل کیتا ہے کہ اس حکم دے مطابق کیا یہ لوگ حلال چیزاں چھوڑیندے ہیں کو کوئی نہ، حرام چیزاں دور دی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ اس واسطے کیتا ہے کہ یہ حلال چیزاں ہیں، کھانا تے پیونا تے بیوی نال مباشرت، یہ ساری حلال چیزاں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے روزے دے اندر اس تو منع فرما چھوڑا ہے کہ میرا بندہ کیا میری گل منیندا ہے کہ کوئی نہ، کیا میرا بندہ جڑا ہے میرا بندا ہے کہ کوئی نہ، کیا میرا بندہ جڑا ہے میری جڑی گل آکھو منیندا ہے کہ کوئی نہ. حرام تا دور دی گل ہے، حلال وچ چھڑیندا ہے کہ کوئی نہ. اللہ تعالیٰ یہ چیز آکھنا چاہندے نا کہ تساں متقی بن ونجو. متقی وہ نے اللہ تعالیٰ تو ڈر ویندے، اللہ تعالیٰ دی دل دے اندر آ ویندے، او بندہ متقی ہوندا ہے. تا اللہ تعالیٰ دا حکم مان کرنا، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرنا، یہ قیمت اللہ تعالیٰ نے روکے اس تو روک وینا، انہاں دا حکم کیتا اس مان کرنا، یہ متقی ہے. یہ تقوی سوا دینا. تا فرض کرو ایک کمرہ باندے کمرے اندر میں موجود ہاں تے موجود اندر میرے کول کھاون دی چیز موجود ہے، پیون دی چیز موجود ہے تے میرے کول ہور بھی دیکھنا والا بھی کوئی نہیں. کمرہ باندے تا میں جڑا ہے اس وقت نہ کھانا پیارو دی حالت دے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ نہیں کھاونا دے، نہیں پیونا دے، نہیں بیوی نال مباشرت کرنی دے. تا میں اللہ دا حکم مان کے کام کریندا پیاں. تا او کمرہ بھی باندے میں دیکھنا والا بھی کوئی نہیں. تا کیا چیز میں کو روکی نہیں پئی اس چیز تو میں اللہ تعالیٰ دا ڈر روکیندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ دا تقوی روکیندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ دا حکم روکیندا پیا ہے کہ میں کمرے دے بند کمرے دے اندر بھی بیٹھ کے نہیں کھانا پیندا. تا اس واسطے یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نوں تقوی یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ نوں یہ چیز چاہیے کہ اساں ایک مہینے دے اندر جڑا کام کریندے پئے ہیں، اس رک دے پئے ہیں، اللہ دے حکم نوں مان کے رک دے پئے ہیں. تا اساں 11 مہینے دے اندر بھی نہ 11 مہینے دے اندر بھی اساں وہ کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دا حکم مننا چاہیے. انہاں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روکے اس کو رکنا چاہیے. یہ سارے واسطے پریکٹس ہے، یہ سارے واسطے پریکٹس ہے تاکہ اساں اس مہینے تے عمل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے نو، اپنے آپ کو تقوی نال شمار کر کے نو، تاکہ اللہ تعالیٰ سارے دل نظر آوے تے اساں ساری زندگی اساں اگلے 11 مہینے میں جڑا اسی طریقے کام کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے سارے تے کرنا چاہتا ہے کہ تساں متقی بن ونجو لعلکم تتقون. نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے، نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے نا، ایمان دے نال رکھے نا، و احتسابا اور احتساب دے نال رکھے نا، اپنا احتساب کیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما رہے ہیں. یہ سارے روزے رکھنے کا فائدہ ہے. اہمیت بھی آ گئی کہ روزے رکھنے کا فائدہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی کہ روزے رکھنے کا فائدہ ہے کہ تھارے جڑے ایمان احتساب نال روزہ رکھسو تو اللہ تعالیٰ تھارے پچھلے گناہ معاف فرما رہے سی.
یعنی میں احتساب کی میں کرنے اپنا احتساب کی میں کرنے اگر میں پچھلے روز رمضان دے روزے رہ گئے تو میں یہ عہد کراں کہ میں آج تو بعد انشاءاللہ سارے روزے رکھساں اگر پچھلے ماہ رمضان دے اندر میری تلاوت کرائے گئے تو آج تو بعد میں عہد کراں کہ میں تلاوت ہی کرے ساں اگر پچھلے ماہ رمضان میں میری عبادت کی کمی ہو گئی ہے تو میں عہد کراں کہ میں پچھلے رمضان دے اندر عبادت کراں عبادت رہ گئی ہے تو میں اگلے ماہ رمضان میں عبادت کراں یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے بات یہ چیزیں نازل فرمائی ہیں نا کہ تسا احتساب نال تے ایمان نال روزہ رکھو تو میں تھوڑے سارے زندگی دے گناہ معاف فرما دے ساں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تے دی شفقت تے دی مہربانی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نو کھاون نال کوئی مسئلہ نہیں اساں کھاؤ تو اللہ تعالیٰ نو کوئی کمی نہیں آونی اساں کھاؤ تو اللہ تعالیٰ نو کوئی کمی نہیں آونی لیکن یہ فائدہ سارے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے کام کیتا ہے کہ تسا اگر کام کرے تو تانوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے سی روزے دا جڑا ہے سحری تے کھاون دا وقت جڑا ہے سحری کس وقت کرنی ہے تے افطاری کس وقت کرنی ہے بخاری شریف دی حدیث 1918 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کروندیاں نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان پہلے دے دیندیاں نا تے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت عبداللہ ابن مکتوم اذان دے تو اس وقت سے بند کر دیو اس وقت کھانا پینا بند کر دیو یعنی ایک گل دو مسئلے واضح ہو گئے ایک تو یہ کہ سحری بند کرنی ہے تے اذان نال کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ سحری دا وقت بھی اخیر سحری کرنی ہے یعنی جس وقت اخیر وقت ہوئے یعنی 15 منٹ 20 منٹ جتنا بندہ آسانی نال کھا پی سکے یعنی سحری بھی اخیر تے کرنی ہے تے بند بھی اذان نال کرنی ہے یعنی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے حکم فرما دیتا ہے کہ جس وقت حضرت مکتوم اذان دے اس وقت سحری بند کر دیو تے اللہ تعالی نے میرے السلام نے اور افطاری دے متعلق یہ گل فرمائی ہے کہ بخاری شریف دی حدیث 1957 نمبر حدیث ہے حضرت سہل بن سعد تو روایت ہے حضرت سہل بن سعد تو روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر کہ ہمیشہ وہ لوگ ہدایت تراسن ہمیشہ وہ لوگ خیر تراسن ہمیشہ وہ لوگ حق تراسن یعنی افطار اندر جلدی کرے سن یعنی سورج غروب ہو گیا تے افطاری جلدی کرنی ہے یہ نہیں کہ سورج کھڑا ہوئے تے عید جلدی کرنی ہے جس وقت سورج غروب ہو ونے اس وقت افطاری جلدی کرنی ہے اس وچ احتیاط نہیں کرنا اس وچ لیٹ نہیں کرنی یعنی پہلے یہ امتحان یہود و نصارا وہ افطار اندر لیٹ کریندیاں تاکہ تارے نظر آ ونجن چنگا نہارا پے ونجے تو افطار اندر لیٹ کریندیاں اللہ تعالی کے سامنے انہوں نے منع فرمایا ہے آج بھی کچھ لوگ جڑے ہیں نا یہ شیعہ دے نا وہ تقریباً 10 منٹ لیٹ کریں سورج غروب ہونے کے بعد تاکہ رات آ ونجے اسی طریقے نال کچھ اور لوگ بھی نا جڑے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ احتیاط کریں حالانکہ یہ گھڑی کھڑی ہے یہ گھڑی میری بنائی ہوئی نہیں ہے یہ کسی مسئلہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے یہ غروب آفتاب اپنے ٹائم تبدیل کریں گے یہ آپ رسینے کے غروب دا ایک ٹائم ہے یہ غروب دا ایک ٹائم ہے یہ سارا فکس کی تو ہے کوئی نہیں تا اس غروب دے مطابق بھی گھڑی تو یعنی 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لیٹ کریں گے افطار دے وقت تے اللہ نے میرا نام فرمایا کہ افطار دے اندر دیر کرے سی یہ افطار دے اندر جلدی کرے سی وہ خیر دے ہو سی وہ بھلائی دے ہو سی وہ حق دے ہو سی آج بھی دیکھیں الحمدللہ اہل حدیث مسئلہ جتنا مساجد ہیں نا پاکستان جو ان کے سعودیہ تک جتنے مساجد ہیں انہوں نے اندر افطار غروب نال ہوتا ہے اور سحری بھی اذان نال ہوندی ہے تے افطاری بھی اذان نال ہوندی ہے یعنی اذان نال افطاری کرنی ہے سارے کول پہلے غروب گایا ہوندا ہے وقت 5-10 منٹ بعد اذان دیتی ویندی ہے یعنی یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے آپ علیہ السلام نے سحری بھی اذان نال کیتی ہے افطاری بھی اذان نال کرائی ہے تو سارا طریقہ مختلف کیوں ہے حالانکہ سارے کول سوال کیتا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا تھی کہ ماذا اجابتم المرسلین اے بندے تسا میں دسو کہ تسا میرے رسول کی دعوت قبول کیتی ہے کہ کوئی نہ تسا میرے نبی کی دعوت قبول کیتی ہے کہ کوئی نہ تسا میرے نبی کا طریقہ قبول کیتا ہے کہ کوئی نہ تسا میرے طریقے تے چلے آوے یا میرے نبی کے طریقے تے چلے آوے یا اپنے طریقے تے چلے آوے تو آج بھی اگر اپنے طریقے تے چلسوں ساری او عبادت قبول کوئی نہیں سارا روزہ قبول کوئی نہیں اساں نبی علیہ السلام کے طریقے تے چلسوں نبی علیہ السلام کے طریقے مطابق عبادت کرے سوں ساری عبادت قبول ہے سارا او روزہ قبول ہے یعنی اساں نبی علیہ السلام جس وقت کی
کیتی ہے کہ سحری بھی اذان دے نال کیتی ہے تے افطاری بھی اذان دے نال کیتی ہے تے غروب آفتاب تو دیر ہی نہیں کرنی اس وقت گھڑی دے مطابق غروب آفتاب پورا سال وہ کیلنڈر چلدا پیا ہے لیکن 11 مہینے نظر آ کے 12 مہینے نظر آ کے سارا کیلنڈر تبدیل ہو ویندا ہے وچ احتیاط شامل تھی ویندی ہے کیوں تھیندی ہے یعنی پورا سال وہ کیلنڈر چلدا ہے یہ گھڑی وہ چلدی ہے اس کے مطابق اذان تھیندی ہے اس کے مطابق افطاری تھیندی ہے تے اج جڑا ہے وکھرا کیوں ہوندا پیا ہے یعنی افطاری سحری اذان دے نال کرنی چاہیے یہ سنت طریقہ ہے اگر اساں اس کو ہٹ کے کرے سوں تے میرے مطابق اور چیز عمل قبول کوئی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ قرآن یہ فرقان فرمائی ہے کہ ماذا اجابتم المرسلین تھوڑے کو یہ پوچھا ہوئے نے کہ تساں میری دعوت قبول کیتی کہ کونا تساں نبی دا طریقہ قبول کیتا ہے کہ کونا تساں اپنے طریقے تے نہیں بنایا اپنے طریقے تے نہیں چلے اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں قرآن و سنت چلان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین